اس وقت دنیا کے 197 ممالک میں 180 مختلف قسم کی کرنسیز استعمال ہوتی ہیں۔ اس وقت ڈالر 14 ممالک کی بنیادی کرنسی کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک جہاں اپنی کرنسی کے ذخائر رکھتے ہیں، وہیں دیگر غیر ملکی یا ہمسایہ ممالک کی کرنسی کے ذخائر بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، جنہیں زر مبادلہ کے ذخائر کہا جاتا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر دیگر ممالک سے تجارت کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے تمام زر مبادلہ کے ذخائر کا 59% حصہ امریکی ڈالر کی صورت میں ہے؟ امریکہ اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے۔ اس کی بنیادی وجہ دنیا میں ڈالر کی بڑھتی ہوئی مانگ اور دنیا کا اس کرنسی پر اعتماد ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں ڈالر نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ دنیا بھر میں تجارت شروع سے ہی ایک بنیادی حیثیت کی حامل رہی ہے۔ شروع کے وقت میں اجناس کے بدلے اجناس لیا جاتا تھا، یعنی کھجور کے بدلے گندم اور اس طرح دیگر اشیاء جو ممالک تیار کرتے تھے، وہ دوسرے ممالک کو اپنی تیار کردہ چیزیں دے کر اجناس یا ضرورت زندگی کی دیگر چیزیں خریدا کرتے تھے۔ جس طرح ترکی کے خانہ بدوش قبائل قالین تیار کر کے اس کے بدلے اجناس لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ نظام ایک پیچیدہ نظام تھا۔ آہستہ آہستہ یہ نظام سونے چاندی کے سکوں کا سفر طے کرتا ہوا آخرکار 18ویں صدی کے آخر میں کاغذی نوٹ یا کرنسی میں تبدیل ہو گیا۔ ہر ملک اپنی کرنسی کو چھاپنے میں خود مختار تھا، جس کی وجہ سے کئی ممالک نے ضرورت سے زائد کرنسی بنانا شروع کر دی، جو کہ ایک خطرے کی بات تھی۔ اس چیز کو درست کرنے کے لیے پہلی مرتبہ سن 1873 میں کئی ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ممالک بھی کرنسی بنائیں گے تو اس کی مقدار کے برابر ان کے پاس سونا ہونا موجود ضروری ہے۔ اس مقصد کے تحت 1.58 گرام گولڈ کی قیمت $1 مقرر کی گئی، یعنی اگر امریکہ $100 بنانا چاہے تو اس کے پاس 1504 گرام گولڈ ہونا ضروری تھا۔ لیکن پہلے جنگ عظیم جو 1914 سے لے کر 1918 تک جاری رہی اور دوسری جنگ عظیم جو 1939 سے 1945 تک جاری رہی، اس دوران امریکہ کی تجارتی اور سفارتی پالیسی انتہائی دلچسپ رہی۔ امریکہ پہلے جنگ تاجر کے طور پر سامنے آیا اور بعد میں ان جنگوں کا فریق بن گیا۔ ان جنگوں کے دوران جہاں دنیا کے کئی ممالک جنگوں میں اپنا بے پناہ سرمایہ لگا رہے تھے، وہیں امریکہ کپاس، گندم، ربڑ، مشینری، قیمتی دھاتوں اور اسلحہ کی پیداوار میں مصروف رہا، جس کے نتیجے میں امریکہ دنیا کا سب سے بڑا تجارتی ملک بن کر دنیا کے سامنے آیا۔ 40 سال تک دنیا جنگ میں مصروف ہونے کے بعد اجناس، کپڑے اور ضروریات زندگی کی اشیاء سے محروم ہو چکی تھی۔ دنیا بھر کی نگاہیں اس وقت صرف امریکہ کے اوپر ہی تھی۔ امریکہ تمام ممالک کو اپنی اشیاء فروخت کرنے جا رہا تھا، لیکن امریکہ نے اپنی ذہانت سے تمام ممالک کے لیے شرط عائد کی، وہ اپنی اشیاء کسی بھی ملک کو ڈالر یا گولڈ کے بدلے دے گا، جس کی وجہ سے امریکہ 1945 تک دنیا کے چوتھائی سونے کے ذخائر پر رسائی حاصل کر چکا تھا۔ 1945 تک امریکہ کے پاس سونے کے ذخائر 20,000 ٹن تک پہنچ چکے تھے۔ اس دوران امریکہ نے کئی ممالک کو قرض یا اسلحہ ادھار کی صورت میں دیا۔ 1945 تک امریکہ دنیا کے کئی ممالک کو $50 ارب کی امداد یا قرض فراہم کر چکا تھا، لہٰذا امریکہ دنیا کی کرنسی سپر پاور بن کر سامنے آیا۔ اس دوران امریکہ نے 44 ممالک کو اپنا اتحادی بنا کر ڈالر کو بین الاقوامی کرنسی کی حیثیت دے دی، اور اسی دوران ایک اونس یعنی 28.35 گرام سونے کی قیمت $35 مقرر کی گئی۔ اس طرح دنیا بھر کی کرنسی ڈالر کے زیر سایہ آ گئی۔ اس معاہدے کی بنیادی وجوہات ان 44 اتحادی ممالک کی مالی بحران اور جنگی حالات میں سونے کے ذخائر سے محرومی تھی۔ تمام سونے کے ذخائر پر امریکہ کا قبضہ تھا، جس کی وجہ سے یہ ممالک اپنی کرنسی جاری نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی کرنسی کو جاری کرنے کے لیے سونے کے بجائے بنیاد ڈالر کو بنا کر ہی یہ ممالک اپنی کرنسی جاری کر سکتے تھے۔ 1945 کے اندر سعودی عرب سے پیٹرول کو دنیا بھر میں فروخت کرنے کی جو قیمت مقرر کی گئی یا جو پیمانہ کرنسی کا مقرر کیا گیا، وہ ڈالر کو مقرر کیا گیا۔ اس معاہدے کی وجہ سے تمام ایشیائی ممالک کے اندر سعودی عرب سے پیٹرول کی، جس کی وجہ سے ایشیائی ممالک کے اندر بھی ڈالر ایک بہت مضبوط کرنسی کے طور پر سامنے آیا۔ دنیا بھر کو قرض کی فراہمی کے لیے امریکہ نے 2 اداروں کو تشکیل دیا، جن میں ایک ورلڈ بینک اور دوسرا IMF تھا۔
ورلڈ بینک غریب ممالک یا ایسے جنگی ممالک جو جنگ کے دوران بہت مالی طور پہ کمزور ہو چکے تھے ان کو قرض فراہم کرتا تھا، اور IMF دنیا بھر کے ان تمام ممالک کی مانیٹرنگ کیا کرتا تھا۔ اور آج ہمارے پاکستان میں بھی آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈالر ہماری اس معیشت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔